ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں جو گالیاں اور سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے بعد عرب دنیا میں واضح ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک بیان تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے دونوں ممالک کے تعلقات پر بھی اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل امریکہ کے دورے کے دوران محمد بن سلمان نے تقریباً 600 ارب ڈالر کی بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا، لیکن اب بدلتی صورتحال میں اس فیصلے پر بھی غور شروع ہو چکا ہے۔ ایران اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے آغاز سے اب تک سعودی عرب کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ اسی دوران امریکہ نے اپنے زیادہ تر میزائل انٹرسیپٹرز اسرائیل کے دفاع پر لگا دیے تھے۔ اس بات پر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں ناراضگی پائی جا رہی ہے کہ ان کی اپنی سیکیورٹی کو نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ ان کی آئل فیسلٹیز اور دیگر اہم مقامات ایران کے نشانے پر ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ایک سمجھدار آدمی ہیں۔ اب تک سعودی عرب کی جانب سے ایران کے حملوں کے باوجود سعودی عرب نے براہ راست کوئی بڑی جوابی کارروائی نہیں کی۔ سعودی عرب عرب ممالک میں ایک لیڈر کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب نے دیگر ممالک کو بھی تحمل اختیار کرنے کا کہا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی قیادت اس وقت جذباتی فیصلوں کی بجائے حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب اس وقت فوراً تو کوئی جواب نہیں دے رہا، لیکن آپ مستقبل میں ضرور دیکھیں گے کہ امریکی اڈے جو عرب ممالک میں ہیں ان پر بھی زیر غور کیا جائے گا، کیونکہ انہی کی وجہ سے عرب ممالک میں یہ جنگ شروع کی گئی۔ ایران کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک اپنے ملکوں سے امریکی اڈوں کو ختم کر دیں۔ امریکہ کے ایک سابق CIA اینالسٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جمع کی جانے والی امریکی زمینی فوج، جس کی تعداد 8 سے 10 ہزار کے قریب ہے، اس کا بنیادی ہدف ایران کے آئل انفراسٹرکچر پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اگر ایران کے تیل کے نظام کو نشانہ بنایا گیا یا اس پر قبضہ کر لیا گیا تو یہ ایران کی معیشت اور دفاعی طاقت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ خاص طور پر ایران کا اہم آئل ہب خارگ آئی لینڈ اس حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جزیرہ ابنائے ہرمز کے قریب واقع ہے اور اس پر کنٹرول حاصل کرنا نہ صرف ایران کی برآمدات اور درآمدات کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابنائے ہرمز کو کھلوانے میں بھی اہم کردار یہ جزیرہ ادا کرے گا۔ تاہم ان کے اس تجزیے میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ امریکہ کی موجودہ فوجی تعداد ایران جیسے ملک کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ 8 سے 10 ہزار فوجیوں کے ساتھ کسی بڑے زمینی آپریشن کو کامیاب بنانا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کم از کم 1 لاکھ فوجیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی اپنی تیاریوں کو تیز کر دیا ہے اور اپنی ریزرو فورسز کو ایکٹیو کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایران کی مجموعی فوجی تعداد بڑھ کر تقریباً 10 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کی طرف بڑھیں تو اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا کہ موجودہ حالات میں اسرائیلی فوج IDF شدید دباؤ کا شکار ہے، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو فوج کی مجموعی طاقت تیزی سے کمزور ہو رہی ہے۔ ایک طرف لبنان اور یمن کی جانب سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے ایران کی طرف سے بھی میزائل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے اندر بھی اسرائیلی فوج کو مسلسل آپریشنز میں مصروف رہنا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو آنے والے دنوں میں اسرائیلی فوج کو افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب فضائی محاذ پر بھی اسرائیل کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مسلسل دفاعی کارروائیوں کے باعث میزائل انٹرسیپٹرز بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں۔ سفارتی کوششوں کے باعث سعودی عرب، مصر اور ترکی کے اعلیٰ سطحی سفارتکار اسلام آباد پہنچ چکے ہیں تاکہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف ممکنہ جنگ کو روکا جا سکے۔ یہ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے اور 2 روزہ اتوار اور سوموار تک جاری رہیں گے، جبکہ ایران نے خصوصاً پاکستان کے لیے 20 جہاز گزرنے کی ابنائے ہرمز سے اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا اصل مقصد ایران میں رجیم چینج کرنا تھا، لیکن اب وہ اس سے ہٹ کر صرف ابنائے ہرمز کو کھلوانے تک محدود ہو گیا ہے، حالانکہ یہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ ایران نے اب تک کوئی صاف اشارہ نہیں دیا کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں شامل ہوگا کہ نہیں۔ اس صورتحال میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔